جی میرا نام خالد رحیل ہے اور میں انیلا اور صبا کا چاچو ہوں۔ تو 26 جون کو صبح تقریباً 7:30 بجے انیلا اور صبا کو بھابھی نے ہمارے گھر آنے کے لیے چوک منڈا میں، وہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، وہاں آنے کے لیے بس پہ چڑھایا۔ جب یہ بس پر وہاں اتری اڈے میں تو وہاں پہ ایک عارف باجوہ نامی شخص ہے جو فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، اور ان کا مطلب تعلق ہے جو دھندا لوگ کرتے ہیں، پرسٹیٹیوشن سینٹرز جو چلاتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس نے ان بچیوں کو برگلا پھسلا کر کے، میں آپ کے چاچو کو جانتا ہوں، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو میں ابھی بیٹا آپ کو ادھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے مطلب وہ برگلانے میں پھنس گئیں، اور اس نے ایک اچھو ڈرائیور ہے وہاں پہ، اس کی ٹیکسی منگوائی، اور ساتھ ہی ایک نذیر ہے، انہی مطلب گل لوگوں کے جو بدماش ہیں ان کو بلایا اور بچیوں کو کڈنیپ کر لیا وہاں سے۔ پھر یہ ان کو کافی مطلب گھنٹہ ڈیڑھ تک چکر لگا کر ایک گھر لے گئے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں جب انیلا ہمیں واپس ملی ہے تو پھر پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ان کو ایک کمرے میں رکھا، وہاں پر ان کو بند کیے رکھا، اور یہ تھریٹ کرتے رہے کہ آپ تو ابھی مطلب مسلمان ہو جاؤ، آپ کو جنت میں جگہ ملے گی، آپ تو کرسچن لگتی نہیں ہو، مطلب اس طرح سے تھریٹ کرتے رہے، اور یہ روتی رہیں۔ تو انیلا نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے والدین کے پاس جانا ہے، اپنے چاچو کے پاس جانا ہے۔ ان کا رونا کرلانا جو تھا وہ بھی کوئی مطلب اثر نہ ان کے سامنے رکھ سکا، اور ان کو انہوں نے ادھر ہی رکھا۔ اور ایک ہی دن میں، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسی دن ان کو مسلمان انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن جس مولوی کے پاس وہ کہتے ہیں ہم اس کے پاس بھی گئے ہیں، اس نے بھی کہا کہ میرے سامنے جو بچی پیش کی گئی ہے وہ تقریباً 24-25 سال کی تھی، جبکہ ہماری دونوں بچیاں جو ہیں وہ تقریباً ایک 10 سال کی ہے اور ایک 13 سال کی ہے۔ تو مولوی صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ انہوں نے نہ تو اسلام کے ساتھ اچھا کیا ہے اور نہ ہی میرے ساتھ، مطلب اور سب سے بڑی زیادتی جو ہے وہ والدین کے ساتھ ہے۔ تو ہم جب 12 دن گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا، جب ہراسمنٹ کی رٹ ہمارے خلاف ہو گئی، تو پھر ایس ایچ او نے ہمیں بلا کر کہا کہ جی آپ کی بچیاں تو یہاں ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن ہم ایڈیشنل سیشن کورٹ میں پیش ہوئے، تو وہاں پہ جج صاحب نے وہ پیش نہ ہوئے، انہوں نے بچیوں کو پیش نہ کیا۔ انیلا کے بتانے پر کہ یہ روتی رہی ہیں، وہ ان کو کنونس کرتے رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں بیان دیں۔ جب انہوں نے حق میں بیان نہیں دیا تو انہوں نے ان کو ادھر پیش نہیں کیا۔ عدالت میں پہنچنے پر جج نے 1 روز کی پیشی دے دی ہمیں۔ جب ہم دوسرے دن وہاں پیش ہوئے، انہوں نے پھر بچیوں کو پیش نہیں کیا۔ تیسرے روز پھر جج صاحب نے ہماری اپلیکیشن کو بھی ڈسپوزڈ کر دیا اور ان کی کو بھی۔ اس کے بعد ہم تو روتے کرلاتے وہاں سے نکل آئے۔ پھر آ کر ہم نے ہائی کورٹ میں کیس کیا، ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح پیشیاں پڑتی رہیں، اور 9 ستمبر کو جو پیشی پڑی ہے اس پر جج صاحب نے پھر فیصلہ ایک دیا ہے کہ جو چھوٹی بیٹی تھی انیلا، جو بھی یہ ہمارے پاس بیٹھی ہے، یہ ہمیں ہماری کسٹڈی میں دے دی، اور جو بڑی تھی ان کے ساتھ بھیج دی کہ وہ اب بالغ ہے، جبکہ وہ بھی 13 سال کی بچی ہے، وہ بھی بالغ نہیں ہے، وہ بھی مائنر ہے۔ ہم تو اس لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور پکار کے بھی بہت شکر گزار ہیں جو ہماری اس بات کو آگے لے کر جا رہے ہیں کہ اس کو بھی واپس لایا جائے۔ اور ہماری ریکویسٹ ہے عالمی میڈیا سے بھی، پکار سے بھی، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، اور ہماری دوسری بچی بھی ہمیں ملنی چاہیے۔ ہم خصوصی طور پر آج شکر گزار ہیں پکار میڈیا کے، جنہوں نے ہماری اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم سے انٹرویو بھی لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری تمام آرگنائزیشن جیسے NCJP ہے، اور کلاس والے ہیں سر جوزف فرانسس صاحب، اور ہمارے ادھر کے جو رہائشی مطلب کیتھولک فادرز ہیں، انہوں نے بھی ہماری سپورٹ کی ہے اس معاملے میں، اور خصوصی طور پر جو لیگل ایڈ ہمیں دی گئی ایڈوکیٹس وغیرہ کی، وہ کلاس اور NCJP کی طرف سے، اور رمیل بھائی انگلینڈ سے ہماری مدد کرتے رہے ہیں، تحری چودھری صاحب بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں وہاں سے، اور ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور یہاں جس گھر میں ہم ٹھہرے ہیں، اور یہ بھائی اسکندر صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں، اور چیف ایڈیٹر سید یزدانی صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس سارے عمل میں ہماری مدد۔ مسیح جی، چک 552 کا رہائشی ہوں جی۔ تو میری بچیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہیں، جو غلط لوگ ہیں، انہوں نے میری بچیاں اغوا کی ہیں۔ میں میڈیا سے اور باہر کی حکومتوں سے التجا کرتا ہوں کہ میری بچی ایک تو مل گئی ہے، لیکن دوسری بھی مجھے واپس دلوائی جائے۔ مہربانی کریں، میرے حال کے اوپر رحم کیا جائے۔ اب میری وائف جو ہے وہ بھی دل کی مریض ہو چکی ہے، لہذا اس کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کب اور کہاں کس وقت وہ فوت ہو جائے گی۔ اس کو 2 دفعہ دل کا اٹیک ہو چکا ہے۔ بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میری بچی واپس دلوائی جائے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس سارے معاملات میں
جو مالی امداد وغیرہ ہے وہ کس نے کی اور کس طرح سے آپ کی کوئی ہیلپ کی گئی؟ ہماری مالی امداد تو یہ بھائی صاحب ہی جو کر رہے ہیں جی، میرے بھائی ہیں یہی کر رہے ہیں سب کچھ. یا رمیل بھائی صاحب ہیں، وہ ہماری کافی دنوں سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہماری خبریں بھی دے رہے ہیں اور ہماری ہیلپ بھی کر رہے ہیں. آپ ان کے بھی شکر گزار ہیں. تو طارق چودھری صاحب ہیں، وہ بھی وہ انگلینڈ کے ہیں جی، وہ بھی ہماری ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہماری امداد بھی کر رہے ہیں. تو ابھی بھی یہ سب باتیں انہی کے پاس. میں دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی میری بیٹی کو واپس دلوایا جائے، مہربانی ہوگی. تو اس کے بعد اتنی کوشش کے بعد یہ ایک بچی، وہ بھی جج صاحب نے ایک صلح نامے کے طور پر ہمیں دی ہے، لہذا اس نے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کسی قسم کا بھی. تو دوبارہ التجا کرتے ہیں باہر کی حکومتوں سے کہ ہماری بچی کو واپس دلوائیں اور ہمیں حق دلوایا جائے، اور ان جو ظلم کرتے ہیں ان کو بھی سزا دینی چاہیے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب یوسف رضا جیلانی صاحب ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میری بچیاں کہ وہ واپس دلوائیں. اور صدر صاحب سے، صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. ایک سلیمان تصیر صاحب ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. پوری میڈیا سے میں التجا کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں کہ یہ ہماری اس فیصلے کو سنیں اور دیکھیں اور ہماری بچی کو واپس دلوائیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بار بار ان سے التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جلد از جلد میری بچی کو واپس دلوایا جائے. آپ کا نام؟ انیلا. آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، تو انہوں نے زبردستی کر کے ہم کو مسلمان کیا، زبردستی سے میری بہن کو مسلمان کیا، زبردستی سے نکاح کیا. اور پستول وغیرہ تھے انہوں کے پاس، یہ کہتے تھے کہ آپ کو مار دیں گے جو واپس گئے. تو لہٰذا مہربانی کرو میری بہن کو واپس اٹھایا جائے، کیونکہ وہ گندے لوگ ہیں اس کے لیے. وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ وہ کہتے تھے کہ آپ کو مار دوں گے، آپ کے ماں باپ کے مار دوں گے، انہوں کو بھی مار دوں گے، سارا خاندان کو بھی مار دوں گے جو آپ نے ہمارے خلاف بیان دیے تھے. آپ ہی کلمہ پڑھایا تھا، نہ مولوی کو سزا، نہ مولوی آیا تھا، نہ انہوں نے نکاح کیا، نہ انہوں نے کہا بس نکاح بھی ہو گیا. ادھر ہی گھر میں. نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ امجد کے ساتھ. کس کا نکاح ہوا؟ میری بہن کا نکاح ہوا، زبردستی نکاح ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کا نکاح بھی ہو گیا مسلمان میں، گھر میں انگوٹھے لگاتے تھے تو کہتے تھے آپ کا نکاح بھی ہو گیا. انہوں نے لڑکیاں تھا ادھر، انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ جنت میں جاؤ گے، تو وہ آپس میں بڑی تو مار دیں گے، تو کہتے ہیں مار دیں گے آپ کو. تو دار میں اندر تعمیر لڑکیاں بھی کہتے تھے کہ جو تم واپس گئے وہ مار دیں گے، جو تم واپس گئے تو مار کے اپنے ماں پیو کو مار دیں گے، آپ کو بھی مار دیں گے. جناب میں شکر